جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. میں شعر کو پڑھتا ہوں. جو لائن ہے اس کو دیکھنا دھیان سے. وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَإٍ لَا يَقْرَبُ الْوِرْدَ حَتَّى يَعْرِفَ الصَّدْرَ. یہ ایک لائن ہے جو صفی الدین الحلی جو شاعر ہے اس نے جو اشعار کہے ہیں اسی ضمن میں ایک اور شعر ہے, اور اس کا بھی معنی تقریباً وہی معنی ہے. اس کا جو پس منظر ہے اگر اس کو یاد رکھو گے تو وہی ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے, جو مین چیز ہے جس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں گھما گھما کے, شاعر کہہ رہا ہے کہ مطلب آدمی کو کوئی بڑا کام کرنا ہو تو پریشانی اس میں آئے گی, اور کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اس کے لیے آدمی کو ایسے تیاری بھی کرنی پڑے گی. تو یہاں پر ہے سب سے پہلے ہم جو ہے اس شعر کے اندر جو اس کے مشکل الفاظ ہیں, جو غریب کلمات ہیں, ان کا ہم معنی جانتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے وَأَحْزَمُ النَّاسِ. احزم, احزم کیا ہے؟ یہ افعال کے وزن پر ہے, صفت کا صیغہ ہے, اور یہ باب کرما سے آتا ہے. حزما یحزم, جس کے معنی ہوتے ہیں عقل مند ہونا. عقل مند ہونا اس کا معنی ہوتا ہے, باب کرما سے آتا ہے. یہاں پر لکھا ہوا احزم عقل مند, اور باب کرما سے آتا ہے یہ فعل. تو احزم ہو گیا یہ. اس کے بعد احزم الناس, اور اس کے بعد ہے من, اس میں موصول ہے. اس کے بعد لو, یہ عادات شرط ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ماتا من زمئن. زمئن کے معنی ہوتے ہیں پیاس. زمئن پیاس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو آدمی کو جو پیاس لگتی ہے اس کو کہتے ہیں زمع یزمع, باب سمیع سے آتا ہے, مصدر ہے یہ. تو عطش اے معناہ العطش. لا یقرب, لا یقرب ہے یہاں پر ایک فعل ہے جس کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا یا قریب جانا کسی چیز کے, اور یہ فعل دو باب سے آتا ہے. یہاں پر باب سمیع سے آتا ہے قریب یقرب, اور جب باب سمیع سے آتا ہے تو یہ متعدی ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پر باب سمیع سے ہے اور یہ متعدی ہے, یعنی کہ اس کا مفعول ہوتا ہے. اور دوسری صورت اس کی استعمال کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ باب کرما سے بھی آتا ہے, اور جب باب کرما سے آئے گا قربا یقربو ہو جائے گا تو یہ پھر لازم بن جائے گا, اور اس کے بعد مفعول نہیں آئے گا بلکہ اس کے بعد من لانا پڑے گا. تو اگر ہم اس کو کہیں گے باب میں, اگر ہم لازم کے طور پر استعمال کریں تو عبارت یہاں پر اس طرح سے بنے گی لا یقرب من الورد, اس طرح سے ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس کو باب سمیع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کیا ہو جائے گا لا یقرب الورد. تو الورد کیا ہے یہاں پر مفعول ہو جائے گا. تو معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ معنی اس کا ہوتا ہے کہ قریب ہونا کسی چیز سے. الورد آگے والا جو کلمہ ہے الورد, ورد جو ہوتا ہے وردہ یریدو, ایک فعل ہے وردہ یریدو. اس کے معنی ہوتا ہے کہ وارد ہونا, یعنی کہ جو جیسے کہ گھاٹ وغیرہ ہوتا ہے یا پانی پینے کی جگہ جو ہوتی ہے, یا کہیں بھی مطلب جو ہے تالاب ہے یا ندی ہے جہاں جو لوگ ایک خاص جگہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کے لوگ پانی پیتے ہیں, جو گھاٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ورد کے معنی ہو گیا گھاٹ, اس کی جمع آتی ہے اوراد. وردن معنی گھاٹ, جمع اوراد. اور یہاں پر معنی نیچے لکھ دیے زمع معنی پیاس, باب سمیع. اس کے بعد الورد معنی گھاٹ, ماء ينزل الیہ, یعنی کہ وہ پانی جس کی طرف لوگ جاتے ہیں, مطلب جہاں اترا جاتا ہے تاکہ کیا ہے پانی کو پیا جا سکے. تو یہ ہو گیا ورد کا معنی, اور جمع آتی ہے اس کی اوراد. اس کے بعد ہے حتی یعرف الصدر. تو یعرف, عرف یعرف معنی جاننا ہو گیا, اور الصدر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں صدر یصدر, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ گھاٹ, یعنی کہ جو پانی پینے کی جو جگہ ہے, یعنی کہ جہاں پانی پیا جاتا ہے وہاں سے لوٹ کر کے آنا. تو دو فعل عربی میں استعمال ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ورد یعنی کہ گھاٹ پر اترنا پانی پینے کے لیے, اور دوسرا آتا ہے صدر یعنی کہ وہاں گھاٹ سے پانی پی کر واپس آنا. تو یہ دونوں جگہ پر مصدر استعمال ہوا ہے. یہ یہاں پر کیا ہے صدر, کیا ہے یہ مصدر ہے. صدر یصدر باب نصرہ سے آتا ہے, مصدر ہے یہاں پر. الصدر مانے گھاٹ سے واپس آنا, مصدر ہے یہ. اور اس کو ہم باب نصرہ سے کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد پھر آتے ہیں جو ایسے شعر بنے, ہم نے شعر کو پڑھا جو ہے اس کے الفاظ معنی کو جو ہے. جی ورد مانے گھاٹ, گھاٹ گھاٹ جہاں پر مطلب جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر لوگ پانی پیتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں گھاٹ. صدرہ کے معنی گھاٹ سے لوٹنا, یعنی کہ گھاٹ سے واپس آنا, ہے نا.
گھاٹ سے جو آدمی پانی پینے کے بعد جب لوٹتا ہے تو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ صدر یسترو، صدر یسترو جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے اور یہ مصدر ہے یہاں پر، حتی یعرف الصدر۔ اس کے اندر ہم نے کیا ہے سمجھا، ہم نے پڑھا شعر کو، اس کے بعد شعر کو جو ہم نے اس کے الفاظ معنی کو سمجھا جو مشکل کلمات ہیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے مفہوم پر کہ اس کا مفہوم کیا ہے، شاعر اس میں کہہ کیا رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ وَأَحْزَمُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ، اور لوگوں میں جو ہے عقل مند، اور لوگوں میں عقل مند من وہ شخص ہے لو مات من ظمأ، جو کہ اگر پیاس کی وجہ سے مر بھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ لا یقرب الورد، وہ گھاٹ پر نہیں اترتا ہے، یعنی کہ وہ گھاٹ کے قریب نہیں جاتا ہے، حتی یعرف الصدر، یہاں تک کہ اس گھاٹ سے لوٹنے کی بھی ترکیب وہ نہ جان لے، حتی یعرف الصدر، یہاں تک کہ گھاٹ سے واپس آنے کو وہ نہ جان لے۔ یہاں پر معنی کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی ندی ہے، وہاں ندی کے کنارے کوئی گھاٹ وغیرہ ایسے جگہ اچھی سی بنی ہوئی ہے کہ وہاں اتر کر کے وہ لوگ آرام سے وہاں پانی پی سکتے ہیں، تو وہاں کوئی آدمی جاتا ہے، لیکن عقل مند یا دور اندیش آدمی وہ ہوتا ہے جو وہاں گھاٹ پر جانے سے پہلے کیا کرتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پانی پینے، وہاں کیا ہے جانور بھی، جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو میں جاؤں گا اور وہاں پینا ہی مراد نہیں، پھر وہ پی کر کے میں سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ میں وہاں سے واپس بھی کیسے نکل کے آ جاؤں گا۔ جب جانا اور آنا دونوں چیزوں کو وہ اچھے سے مطلب کیا ہے بالکل پہلے سے تیاری نہیں کر لیتا ہے، تب تک کیا ہے عقل مند آدمی وہ گھاٹ پر پانی پینے نہیں جاتا ہے۔ تو عقل مند آدمی کیا ہو گیا کہ مطلب گھاٹ پر پانی پینے جانے سے پہلے وہ جو مطلب جانا ہے، پھر پانی پینا ہے، پانی پینے کے بعد بہت سارے جنگلی جانور اور بہت ساری چیزیں ملے گی، ان سے بچ کر کے کیسے ہمیں نکلنا ہے، کیسے آنا ہے، ان سب کو سمجھ کر کے پھر اس کے بعد ہی کیا ہے وہ آدمی کیا ہے وہاں جاتا ہے پانی پینے کے لیے گھاٹ پر۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ یہ عقل مند آدمی کی صفت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آواز آ رہی ہے کوئی سی؟ جی ہمارے کیا یہ آواز کیسی آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے؟ ہاں جی آواز بند ہو گئی ہے۔ اب جو ہم پڑھتے ہیں جو اس کو، تو میں نے کیا کہ اس میں کیا ہے ہم نے اس کے اندر جو مشکل کلمات ہیں ان کو سمجھا جو ہے۔ اب آتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی طرف۔ شعر کا مفہوم جیسے میں نے بتایا کہ اس شعر کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہے نا گھاٹ پر کیا ہے نہیں اترتا ہے، یہاں تک کہ گھاٹ سے واپس آنے کا راستہ بھی کیا ہے اچھے سے نہ جان لے۔ اگر مطلب یہ راستہ اچھے سے مطلب گھاٹ پر جانا اور واپس آنا، اس کو جانے بغیر کیا ہے وہ اپنے گھر پر کیا ہے پیاس سے مر جائے گا، لیکن کیا ہے وہ وہاں جائے گا نہیں، تو یہ عقل مند آدمی ہوتا ہے۔ تو اس کا میں ترجمہ پہلے کرتا ہوں اس لائن کا جو ہے، کہہ رہے کہ وہ احزم الناس، اور لوگوں میں عقل مند آدمی من وہ ہے لو مات من ظمأ، جو کیا ہے اگر پیاس سے مر بھی جائے، لا یقرب الورد، تو وہ گھاٹ کے قریب نہیں جاتا ہے، حتی یعرف الصدر، یہاں تک کہ وہ گھاٹ سے واپسی کا راستہ نہ جان لے، ہے نا؟ یہ معنی ہو گیا اس کا، واضح ہے؟ جی اس کا معنی واضح ہے۔ تو اس کے بعد اور اس معنی کے اندر کیا ہے میں نے بتایا، پھر اس کا جو پس منظر ہے اس شعر کا وہ یہ ہے کہ صفی الدین الحلی جو اس وقت کا مصر کا جو بادشاہ ہے صالح جس کا نام ہے، اس کو کیا ہے ابھار رہا ہے ان اشعار کے اندر کی مطلب مغول جو ہیں جو حملہ کرنے والے ہیں اس کے اوپر، ان کے خلاف لڑائی پر ابھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے جنگ کیجئے، لڑیے، فتح آپ کو ملے گی، لیکن فتح سے پہلے بہت ساری پریشانیاں بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی ملے گی، لیکن ان پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی معنی کو اس نے پچھلے اشعار میں بتایا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا ہے کہ آپ اس پر جب حملہ کرنے جا رہے ہیں، مغول پر جو آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں، یعنی کہ آپ حملہ کریں گے وہاں تو حملہ کر کے پھر جو ہے آپ کو مطلب جو ہے
بچ کے کیسے نکلیں گے یا اور دوسری ساری چیزیں ہیں، مطلب کہ حملے سے متعلق آپ پوری جو اے ٹو زیڈ آپ تیاری کر لیں، ہر چیز کو ہر اینگل سے کیا ہے دیکھ لیں. تو یہ جو ہے اس شعر کے ذریعے سے کیا ہے، یہ شاعر کیا ہے اس بادشاہ کو ایک میسج دے رہا ہے. اور اس ہم سب کی زندگی میں یہ شعر مطلب فٹ بیٹھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کام کو ہر اینگل سے، ہر جانب سے اور ہر اعتبار سے اس کام کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، تبھی ہمیں اس کے کرنے کی طرف کیا ہے آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ شعر ایک خاص پس منظر میں کہا گیا ہے، مطلب شاعر نے کسی خاص بادشاہ کے لیے کہا ہے، لیکن ویسے یہ شعر کیا ہے دنیا میں ہر کسی آدمی پر فٹ بیٹھتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو تو سب سے پہلے کیا ہے اس کام کو سمجھو، اس کے فائدے کو سمجھو، اس کے نقصانات کو سمجھو، پھر جو ہے اس کی طرف آگے بڑھو. نہیں تو اگر کیا ہے، اور عقل مند آدمی ایسے ہی کرتا ہے، کوئی کام جب کرتا ہے تو اس کو ہر اعتبار کو، ہر پہلو کو دیکھتا ہے اور ہر پہلو کے اعتبار سے اپنی تیاری کرتا ہے، تبھی کیا ہے اس کام کی طرف وہ بڑھتا ہے. یہ معنی کیا ہے اس شعر کے اندر شاعر نے بیان کیا ہے. آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جملے کی اس میں بناوٹ یا جملے کی ہم اس کو ترکیب یا جو بھی صورت دے لیں، اس کو ہم یہ جو ہے اس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں. یہاں پر کیا ہے واو حرف عطف ہے اور احزم یہاں پر کیا ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد انا سے جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ، اب یہ کیا بن جائے گا، یہ مبتدا بن جائے گا. یہاں پر یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، لیکن کیسے ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. واو حرف عطف ہے، احزم مضاف ہے، اور انا سے کیا ہے یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ عام جو میں سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا بن جائیں گے، یہ مبتدا بن جائے گے جو مطلب سمجھ سکو آسانی سے. اس کے بعد کیا ہے اس کی خبر کہاں ہے، اس کی خبر ہم دیکھتے ہیں تو آگے یہاں پر دیکھتے ہیں، یعنی کہ احزب الناس، مطلب مختصراً پہلے یہ بتانا چاہوں کہ احزب الناس کے بعد جو بھی عبارت ہے پوری جو بھی عبارت ہے یہاں سے لے کے الصدرہ تک یہ پوری کی پوری خبر ہے. احزب الناس کے بعد من لو مات من زمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، یہ پورا کا پورا کیا ہے خبر ہے، اس مبتدا کی خبر ہے. کیسے ہے اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے من اس میں موصول ہے، من اس میں موصول ہے، اتنا ہو گیا. اس کے بعد آیا ہے لو، اور لو کیا ہے یہ حرف شرط ہے. تو شرط جو ہوتا ہے اس کا فریقہ کیا ہوگا، اس کا ایک فعل شرط ہوگا اور فعل جیسا ہوگا، یا اس کے بعد دو جملے آتے ہیں، ایک جملے شرط ہوتا ہے، دوسرا جملے جیسا ہوتا ہے. تو یہاں پر لو کیا ہے یہ حرف شرط ہے. اور اس کے بعد کیا ہے ماتا من زمأ، ماتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ابھی من اس سے پہلے دکھ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے من زمأ، من یہاں پر کیا ہے من بہت سارے معنوں میں آتا ہے، لیکن من یہاں پر کیا ہے سبب کے معنی میں ہے. من زمأ پیاس کی سبب سے، پیاس کی وجہ سے. تو یہ ہو گیا ماتا سے یہ متعلق ہو جائے گا، من زمأ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا کس سے، ماتا فعل سے. اب یہ ماتا فعل اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، یہ جملے شرط ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے جملۃ الشرط. اس کے بعد جملے جیسا کہاں پر ہے، جملے جیسا یہاں پر ہے لا یقرب. لا یقرب فعل منفی بلا ہے، یعنی کہ فعل مضارع ہے جو لا کے ذریعے سے اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہ فعل ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کو فاعل ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے. لا یقرب کے اندر جو لا یقرب کا جو فاعل ہے ہوا کی ضمیر ہے جو کہ یہی من کی طرف وہاں بھی کیا ہے لوٹ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے الوردہ. الوردہ یہاں پر کیا ہے یہ مفعول به ہے لا یقرب فعل کا. اس کے بعد حتی ہے، حتی حرف جر ہے، اور اس کے بعد ان کیا ہے یہاں مقدر ہے جس کی وجہ سے کیا ہے یعرفہ کیا ہے منصوب ہوا ہے. تو اس کے بعد حتی حرف جر ہے اور یہاں پر ان مقدر ہے، یعرفہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور یہاں بھی ہوا کی ضمیر وہی من کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ہو گیا یعرفہ. اور اس کے بعد الصدرہ کیا ہے یہ مفعول به ہے. تو یعرفہ فعل اپنے فاعل جو کہ ہوا کی ضمیر ہے اور الصدرہ مفعول به، اور اس سے پہلے جو ان مقدر ہے تو ان کیا کرے گا یہ سب کو مصدر بنائے گا، کیونکہ ان مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ سب کو مصدر بنائے گا. اور یہ جو مصدر ایک بنے گا، جو مصدر یہاں پر ایک بنے گا، مصدر جو ہے مصدر کی تعویل ہوگی وہ پھر کیا ہے جر کے محل میں ہو جائے گی حتی کی وجہ سے، کہ حتی پھر اس بنے ہوئے مصدر کو کیا کرے گا مجرور کرے گا، اور لفظاً نہیں کر پائے گا بلکہ محلاً مجرور کرے گا. تو حتی اور اپنے ماں باپ جو پورا مجرور ہے اس سے مل کر کے پھر یہ کیا متعلق ہو جائے گا لا یقرب فعل کا. لا یقرب فعل سے متعلق ہو جائے گا. لا یقرب فعل اپنے اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی ضمیر جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الوردہ جو کہ مفعول به ہے، اور حتی یعرف الصدر یہ پورا جو بھی میں نے بتایا کہ جو جار مجرور بن رہا ہے آخر میں یہ متعلق ہو جائے گا لا یقرب سے. تو اب لا یقرب اور جو ہے یہاں صدرہ تک یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا یہ جملۃ الشرط ہو جائے گا، یہ جواب الشرط ہو جائے گا. یہ جواب الشرط ہو جائے گا. کہ پہلا والا کیا تھا لو مات من زمأ وہ جملہ شرط تھا، اور یہ والا کیا ہے لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر یہ کیا ہو جائے گا جواب شرط ہو جائے گا. اور اس طرح سے کیا ہے یہ پورا کا پورا جو لو مات من زمأ لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر یہ پورا کا پورا جو مطلب یہ شرط ہے نا جو
یہ جو پورا کا پورا یہ جملہ جو شرط ہے اور جو جملہ جزا ہے یہ پورا لو سے لے کر کے آخر تک یہ کیا ہو جائے گا؟ من اسم موصول کا کیا ہے؟ پھر یہ صلہ بنے گا. اسم موصول ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر عائد کیا ہے؟ تو عائد یہی ہے لو ماتا. ماتا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے یہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، یہی عائد ہے، یہی رابط ہے. تو من اس میں موصول ہو گیا، اور اس کے بعد والا پورا کا پورا لو مات من زمن لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، یہ شرط اور جزا یہ پورے مل کر کے کیا ہے؟ یہ جملہ صلہ بنیں گے. یہ من اس میں موصول کے. اب من اس میں موصول اپنے بعد یہ پورے لمبے سے صلہ کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گی. کیا بنے گی پھر؟ یہ خبر بنے گی مبتدا کی. کون سا مبتدا؟ جو کہ احزم الناس ہے. تو احزم الناس مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ خبر بنے گی. امید کی سمجھ میں آیا ہوگا. جیسے نہیں سنا ہوگا ویڈیو دیکھنا دھیان سے، بورڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جی سمجھ میں آتے ہیں درس جو ہے اس کے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے ویڈیو بنا دیا ہے، ویڈیو جائے گا انشاءاللہ.